مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ مانگنے کے لیے حکم بھی دیا اور قبول کرنے کے لیے وعدہ بھی کیا، تو کیا باقی رہا کہ تم مانگو میں قبول کروں گا۔ اس لیے دعا کے دو پہلو ہیں، دعا ہماری حاجت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے۔ دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے، کیونکہ دعا غیر خدا سے نہیں مانگ سکتے، اللہ سے ہی مانگیں گے کہ اس کا حق ہے کہ دعا مجھ سے مانگو۔ دوسرے سے دعا مانگنا شرک ہے، کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ سے دعا مانگیں گے اور وہ قبول کریں گے۔ تو دعا مانگنے کا حکم ملا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور دعا کی اللہ کے دربار میں بڑی اہمیت ہے۔ جو دعائیں جاتی ہیں اوپر، ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ دعا سے بڑھ کر بندے کے کسی عمل کا اکرام نہیں ہے اوپر، کہ دعائیں آ رہی ہے، بندوں کی درخواست اور عرضیاں آ رہی ہے، اسے محفوظ بھی کیا جاتا ہے اور مقبول بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ردی میں نہیں ڈالتے، جیسے کوئی کاغذ ہی نہیں، کوئی بات نہیں ڈالتے، ایسا نہیں کرتے۔ دعائیں محفوظ بھی رہتی ہیں، دعائیں مقبول بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ دعائوں کے بارے میں ہم اہمیت نہیں سمجھتے۔ دعا بڑی اہم چیز ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کو مدد لینے کے لیے اور مشکلات کو دفع کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار دیا ہے۔ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، دعائیں محفوظ کی جاتی ہے۔ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ کبھی قبول کر کے جلدی دے دیتے ہیں اس کا نتیجہ، کبھی دیر سے دیتے ہیں، اور کبھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ تین صورتیں ہوتی ہیں۔ محفوظ رکھیں گے تو پھر جب بندہ قیامت میں حاضر ہوگا تو اسے کہیں گے تم نے یہ دعا مانگی تھی، کہ ہاں، کہ ہم نے فلاں دعا پر فلاں دیا تھا، فلاں دعا فلاں، اس دعا پر نہیں دیا، اس دعا کا یہ بدلہ لو۔ تو وہ خوش ہو کر یہ تمنا کرے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں ملتا، ایسا بدلہ دیں گے۔ اس لیے دعا اللہ کی قبولیت کی امید اور تمناؤں کے ساتھ مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دل بگڑ گئے ہیں، اس لیے دعا میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو عمل کا، ذکر کا، دعاؤں کا، توبہ استغفار کا پابند کریں اور اللہ سے مانگا کریں، پھر دروازے کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ دعاؤں کے دروازے کھلتے ہیں جس کے لیے، اس کے لیے قبولیت کے اور عطا کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے دعا ہر حال میں مانگنی ہے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اجتماعی دعائیں جو ہم کرتے ہیں، یہ انفرادی دعاؤں کی تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اجتماع میں آئے، دعا میں شریک ہوئے۔ اب اجتماع روز روز تو ہوگا نہیں، اجتماع روز روز تو ہوگا نہیں، لیکن جو باتیں اجتماع میں ملی ہے، جس طرح اس پر عمل کرنا ہے، جس طرح اجتماع میں اجتماعی دعائی ہے، اپنے انفرادی حالات کے لیے، انفرادی ضرورتوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، امت کے لیے انفرادی طور پر دعا مانگا کریں۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، پچھلی رات کو دعا قبول ہوتی ہے، فجر سے پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت والا ہے، کوئی پریشانی والا ہے، کوئی روزی چاہنے والا، میں اس کی دعا اور اس کی مراد پوری کروں۔ اس وقت اٹھ جائیں پچھلی رات کو اور اللہ سے مانگیں۔ یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیں اور مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اجتماعی دعا جو ہے وہ انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہے، کہ اسی ذریعے سے اپنے آپ کو دعا والا بنائیں۔ دعوت اور دعا یہ نبیوں کا خاص شغل ہے کہ وہ دعوت کی محنت کرتے ہیں اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اترواتے ہیں، کام بنواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں یہی چیزیں ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اور دعا مانگنے سے پہلے صحیح اس کا طریقہ کہ اللہ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، مومنوں کے لیے اور اپنے لیے استغفار کریں، پھر اپنی مراد مانگیں۔ یہ طریقہ ہے۔
दुआ हो। दुरूद शरीफ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंता अहक्कु मन दुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंशरु मन इब्तग़िया व अरअफ़ु मन मलक व अजवदु मन सुइल व औसा मन आता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्द ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़निक व लन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुताउ फतशकुर व तुसा फतग़फिर अक़रब शहीद व अदना हफीज़ حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. اللهم القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا إنا نسألك رضاك وجنة. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفق كل خير واجعلنا منهم. ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کے مولا پوری مغفرت فرما. ہم پوری کے پوری امت تیرے پاک دربار میں گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کے اقرار و اعتراف کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. جو موجود امت ہے ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ جو موجود ہیں انہیں صحیح راستے پر زندگی لگانے کی توفیق عطا فرما دے. ان کی سمجھے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، ہر جگہ حفاظت فرما دے. امن بھی نصیب فرما دے، ایمان بھی نصیب فرما دے، اطاعت بھی نصیب فرما دے. اچانک کی خیریں عطا فرما دے اور اچانک کی شروں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو اچانک کی خیر عطا فرما اور اچانک کے شرور سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں وہ راستے پر چلا دے اس راستے پر تو نے انعام فرمایا ہے نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا. ان راستے پر ہماری زندگیوں کو لگوا دے. جتنی زندگی باقی ہے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اپنی اطاعت پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور مابعد موت میں ہماری برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ جن دوستوں نے محنتیں کی ہے، جنہوں نے خدمتیں کی ہے اس اجتماع میں، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما. اور جنہوں نے خدمتیں کی ہیں اور یا اللہ مدینے کی ہے ان تمام خدمت والوں کو، مدد کرنے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو، سننے والے کو، کرنے والوں کو اے اللہ سب کو اپنی مرضیات پر چلا دے اور سب کو اپنی مرضیات پر چلا دے. دین دنیا اور آخرت کی خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہوں انہیں پریشانی کو دور فرما، جو محتاج ہوں ان کی مدد فرما، جو جس قسم کی پریشانیوں میں ہو یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اور جو ہمارے ساتھی جا چکے ہیں دنیا سے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کا انہیں اجر عظیم عطا فرما، ان کے پسماندوں کو صبر و ثبات عطا فرما. اے اللہ ان کے پسماندوں کو بہترین بدل عطا فرما اور ان کے پسماندوں کو اپنے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. جن دوستوں بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے کہا ہے یا دعاؤں کے لکھا ہے یا دعاؤں کے متوقع ہے کہنے پائے ہیں اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. دنیا اور آخرت کی خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہمیں وہ خیر عطا فرما جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں، جانوں میں، مالوں میں، اولادوں میں، سب چیزوں میں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر جتنی مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام
تمام شرور سے ہمیں بھی اپنے پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون.